اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ آج بڑا پیارا واقعہ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کا، سنن ترمذی اور حدیث نمبر 3700، عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ جیش اسرا یعنی غزوہ تبوک کا دوسرا نام ہے جیش اسرا، اس کے سامان کے لیے لوگوں کو ترغیب دے رہے تھے، کیونکہ ناظرین جیش الاسرا اس لیے بھی کہتے ہیں، اسرا کہتے ہیں تنگی، تو مسلمانوں پر بڑی پریشان حالی تھی، بڑی مشکلات تھیں، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاد کے لیے، غزوے کے لیے لوگوں کو ترغیب دے رہے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ذمے اللہ کی راہ میں 100 اونٹ مع ساز و سامان کے۔ آپ علیہ السلام نے پھر اس کی ترغیب دلائی تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پھر کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ذمے اللہ کی راہ میں 200 اونٹ مع ساز و سامان کے۔ آپ علیہ السلام نے پھر بھی ترغیب دی تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے تو فرمایا، عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ذمے 300 اونٹ مع ساز و سامان کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد الرحمن بن خباب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام منبر سے یہ کہتے ہوئے، یہ فرماتے ہوئے اتر رہے ہیں کہ اب عثمان پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہوگا، یہ جو بھی کریں اب عثمان پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہوگا، یہ جو بھی کریں۔ ناظرین، ایک تو یہاں پر آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد عثمان سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کوئی مؤاخذہ نہیں ہوگا، اب وہ جو بھی کریں۔ تو یہ ایک اعتماد بھی تھا کہ میرا عثمان کبھی گناہوں کے قریب، کہیں نافرمانی کے قریب نہیں جا سکتا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کو اپنے صحابہ پر یہ یقین تھا، اس لیے یہ فرمایا بھی۔ اور دوسرا مجدہ جاں فضا بھی ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کی مغفرت کے لیے آقا علیہ السلام کے یہ الفاظ کافی ہیں۔ آپ عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں اور ایک سے زائد مرتبہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ بات فرمائی، کیوں کہ آپ نے وہ یہودی سے جو ہے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے پہلے نصف خریدا، پھر اس کے بعد مکمل خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ ناظرین، اس وقت بھی اور اس کے علاوہ بھی کئی مواقع پر آپ نے اپنے مال کے ذریعے حضور نبی کریم علیہ السلام اور دین اسلام کی خدمت فرمائی۔ اور پھر ناظرین، ایک سے زائد مرتبہ میرے آقا علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ اب اس کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ، کیا بات ہے، میرے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ذو النورین ہیں، دو نور والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اتباع نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ نحل آیت نمبر 89 کا سیکنڈ پورشن ہے،
جو کہ ناظرین لاسٹ پورشن بھی ہے، تو آج کے سبق میں شامل ہے، فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے۔ باوضو ہو جائے، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اسے للمسلمین پڑھیں گے، وقف کی صورت میں للمسلمین پڑھا جائے گا۔ آخر میں آپ دیکھیں علامت وقف ہے، اندر 89 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 89 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ اوپر عین ہے، یہ رکوع کی شارٹ فارم ہے، رکوع نمبر 12 یہاں پر مکمل ہو رہا ہے۔ کتنے کلمات ہیں دیکھتے ہیں۔ واو ایک کلمہ، نزلنا دوسرا، علا تیسرا، کا چوتھا، الکتابہ پانچواں، تبیاناً چھٹا، لی ساتواں، کلی آٹھواں، شیئن نواں، ہدن 10واں، رحمتاً 11واں، بشرا 12واں، لی گزر چکا ہے، المسلمین 13واں۔ کل یہاں پر 13 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَنَزَّلْنَا علا علیحدہ ہے، کا علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے علیکا، الکتابہ، علیکا میں کاف پر زبر ہے، اس سے الکتابہ کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ کتابہ میں تا پر کھڑا زبر، تا کھڑا زبر تا، اور تا الف زبر تا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ علیک الکتاب تبیانا لکل، تبیاناً میں آپ دیکھیں بعض ساکن ہے، لیکن چونکہ حرف قلقلہ ہے تو جب حرف قلقلہ ساکن ہو تو سکون کے وقت آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے، تبیاناً نہیں، تبیاناً۔ اچھا، نون پر 2 زبر کی تنوین ہے، اس سے لکلی کے لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کی آواز کو ادا کیا جائے گا، تنوین کا جو ساؤنڈ ہے وہ نہیں ہوگا، لام کی آواز ادا ہوگی۔ یہاں پر یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا۔ تبیاناً لکلی غلط، تبیاناً لکلی، لی علیحدہ ہے، کلی علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے لکلی، شیئن و ہدن و رحمتن و بشرا۔ یہاں پر ناظرین آپ دیکھیں کہ شیئن میں، اچھا اسے شیئن نہیں، شیئن، کیونکہ یہ یا لین ہے۔ اچھا، حمزہ کے نیچے 2 زید کی تنوین ہے اور یہاں آگے واو ہے، تو تنوین کو واو کے ساتھ، یہاں پر دال پر 2 زبر کی تنوین، یہاں پر بھی اسے واو کے ساتھ، رحمتن میں تا پر 2 زبر کی تنوین، اسے بھی واو کے ساتھ ملائیں گے، اور واو کی آواز کو تینوں جگہوں میں، تینوں مقامات میں غنّے کے ساتھ ادا کریں گے۔ ناظرین یہاں پر بھی یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا، تو شیئن ہدن رحمتاً یہ غلط ہے، اسے ہم یوں پڑھیں گے شیئن وہدن ورحمتاً وبشرا۔ رحمتاً میں را پر زبر ہے، را پر زبر یہ پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ بشرا، یہاں پر بھی را پر کھڑا زبر ہے ناظرین، اسے پر کر کے پڑھا جائے گا۔ لی المسلمین، لام کے نیچے زیر ہے، سے المسلمین کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے۔ رحمتا وبشرا للمسلمین، یہاں وقف کریں گے تو للمسلمین پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں تو ان کی نشاندہی بھی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے، قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ
تبیانن تبیانن لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشری للمسلمین۔ آیت نمبر 89 ہے، اعراب لگاتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ ناظرین، یہ آج کا سبق ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے کا ضمیر، اس کے بعد دوسرا اسم ہے الکتابہ، تیسرا ہے تبیانن، چوتھا ہے کلی، پانچواں ہے شیئن، چھٹا ہدن، ساتواں رحمتن، اور آٹھواں بشرا، اور نواں مسلمین۔ اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو نزلنا ایک ہی فعل یہاں پر ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف واو، دوسرا علا، تیسرا لی، واو گزر چکا ہے نمبر 1 میں، اور لی گزر چکا ہے نمبر 3 میں۔ تو کل یہاں پر 3 حروف ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین دیکھتے ہیں اسماء۔ تو پہلا اسم ہے کا ضمیر، اور دوسرا اسم ہے الکتابہ، اور تیسرا اسم ہے تبیانن، اور چوتھا اسم ہے کلی، پانچواں اسم ہے شیئن، اور چھٹا اسم ہے ہدن، ساتواں ہے رحمتن، اور اس کے بعد آٹھواں ہے بشرا، اور نواں ہے مسلمین۔ ناظرین انشاءاللہ مزید ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا ایک بریک کی جانب۔ آپ کہیں مت جائیے گا، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین اسماء ہم لکھ چکے ہیں، اور فعل ایک ہی ہے۔ فعل کون سا ہے؟ ایک ہی فعل ہے، وہ ہے نزلنا، وہ ہے نزلنا۔ سوری، یہ نزلنا۔ اور اس کے بعد حروف دیکھے جائیں تو پہلا حرف واو، دوسرا ہے علا، تیسرا ہے لی، نو اسماء، ایک فعل، 9 اور 1 10 اور 3 حروف، تو کل ملا کر 13 کلمات ہیں۔ آئیے ناظرین سب سے پہلے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ تو پہلا اسم ہے کا، واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں،
اور منفصل ہو تو انتا کی شکل میں ہوتی ہے. تو کا یا انتا اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے، تو، آپ، تجھے، اپنے. الکتابہ، کتاب کہتے ہیں یعنی دو دفتین کے مابین جو جمع ہو واقعات ہوں. دفتین کہتے ہیں جلدیں، ٹھیک ہے نا، دو جلدوں کے درمیان جو واقعات ہیں، احکامات ہیں، کچھ بھی چیزیں ہیں، اسے عام طور پر کتاب کہا جاتا ہے. قصے ہوں تو انہیں کتاب کہا جاتا ہے. لیکن یہاں چونکہ الف لام داخل ہے تو یہاں کتاب، کیونکہ کتاب نکرہ ہے، عام ہے، کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، کوئی اسٹوری بک ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے. اور ناظرین الف لام جب نکرہ پر داخل ہو تو اسے معرفہ بنا دیتا ہے، خاص بنا دیتا ہے. تو یہاں پر خاص کتاب مراد ہے، تو آسمانی کتاب یہاں پر مراد ہے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، جو ہے ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی. اور یہاں قرآن کریم مراد ہے. الکتاب تو قرآن کریم کا ایک نام الکتاب بھی ہے، کتاب یا الکتاب بھی ہے. تو ناظرین کتاب اور اس کی جمع آتی کتب. کتاب ایک کتاب، کتب بہت سی کتابیں. یہ دونوں کے دونوں عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. کتب بھی اور کتاب بھی. اس کے بعد ہے تبیانن. تبیانن کہتے ہیں کھول کر بیان کرنے والی. تبیانن کھول کر، تبیان کھول کر بیان کرنے والی. ایک بڑی زبردست تفسیر ہے، ترجمہ بھی ہے، تفسیر بھی ہے قرآن کی. تبیان القرآن، قرآن کو کھول کر بیان کرنے والا، ٹھیک ہے نا. تبیان القرآن یہ حضرت علامہ مولانا غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو وفات پا چکے ہیں، ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے تبیان القرآن. میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ تفصیل سے، ڈیٹیل سے، ود ڈیٹیل اگر آپ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں قرآن کی تفسیر، آپ یہ پڑھیں، آپ کی زندگی کا رنگ تبدیل ہو جائے گا انشاءاللہ. اور پھر اس کے ساتھ آپ بخاری شریف کے شارح بھی ہیں، مسلم شریف کے شارح بھی ہیں، اور صحیح مسلم شریف کے، اور بہت زبردست انہوں نے شرح لکھی. اللہ رب العالمین ان کی تربت اطہر پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے. اس دور کا بہت بڑا کام حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے. اس کے بعد ناظرین کل ہے. کل کا معنی کل بھی ہے، کل کا معنی ہر بھی ہوتا ہے، یعنی ہر ایک جسے ہم کہتے ہیں نا. کل کا معنی تمام بھی ہوتا ہے، کل کا معنی سب بھی ہوتا ہے. اور یہاں پر ناظرین کل کا معنی ہر ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا ہر شے یا ہر ایک. تو اور کل عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہے شیئن. شیئن کا معنی کوئی شے، کوئی چیز. اشیاء اس کی جمع آتی ہے. شے ایک چیز، ایک شے. اشیاء بہت سی چیزیں، بہت سی اشیاء. تو ناظرین شیء اور اشیاء ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہدن. ہدن کہتے ہیں ہدایت. ہدن کہتے ہیں ہدایت. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس. تمام لوگوں کے لیے ہدایت، یعنی رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. تو ہدن کا معنی ہے ہدایت. اور رحمتن. اچھا یہ ہدن عام طور پر ہمارے یہاں بچیوں کے نام رکھا جاتا ہے ہدا، ٹھیک ہے نا، ہدا. تو یہ ہدن ہی ہے اصل میں، تو ہدا تو رکھ سکتے ہیں، اچھا نام ہے. اس کے بعد ہے رحمتن. رحمت کہتے ہیں رحمت ہی کو. اور ناظرین یہ بھی ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہے بشرا. بشرا جو ہے اس کا معنی ہوگا ناظرین خوشخبری. بشرا خوشخبری. یہ بھی عام طور پر بچیوں کے نام رکھے جاتے ہیں، بڑا پیارا نام ہے ناظرین، رکھا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد ہے مسلمین. مسلمین مسلم کی جمع ہے. مسلم مفعل کے وزن پر اسم فاعل کا صیغہ ہے. اس میں فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے. تو مسلم کا معنی اسلام، یعنی اسلام قبول کرنے والا. تو یہاں ظاہر ہے کہ اسلام تو قبول کر ہی چکا ہے، تو مسلم کا معنی یہاں پر ہوگا مسلمان. اور مسلمین اور مسلمون دو جماعتی ہیں، بہت سے مسلمان. تو مسلم عام طور پر ناظرین انگریزی میں بھی مسلم ہی کہا جاتا ہے، اردو میں ہم مسلمان کہتے ہیں، مسلم بھی کہا جاتا ہے عام طور پر. تو یہ مسلم اردو میں استعمال کیا جاتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہم آپ کو لیے چلتے ہیں افعال کی جانب. تو یہاں پر آپ دیکھیں ایک ہی فعل ہے. وہ کون سا فعل ہے؟
نزلنا، نزلنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم نے اتارا، ہم نے اتارا۔ ناظرین انزلنا کا معنی بھی ہم نے اتارا، نزلنا کا معنی بھی ہم نے اتارا۔ نزلنا میں جو ہے نا بتدریج کا معنی پایا جاتا ہے، تدریجی طور پر اتارا۔ ظاہر ہے کہ قرآن یک بارگی لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر جو ہے وہ ماہ رمضان میں شب قدر میں اس کا نزول ہوا، پھر کم و بیش 23 سال تک پھر حضور نبی کریم علیہ السلام پر اس کا نزول ہوتا رہا، تو تدریجاً یہ اترا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں حروف کی جانب۔ واو کا معنی ہے اور، علا استعلا بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر، لی علت کے لیے واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے۔ ناظرین و سامعین 13 کلمات میں کل 5 کلمات ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 کتاب اور کتب، نمبر 2 کل، نمبر 3 شیء اور اشیاء، نمبر 4 رحمت، نمبر 5 مسلمین میں مسلم۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ناظرین ملاحظہ فرمائیں۔ واو زبر وا، نون زا زبر نز، زا لام زبر زل، نون الف زبر نا، ونزلنا۔ عین زبر ع، لام یا زبر لئی، کاف لام زبر کل، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، با زبر پا، با زبر با، علیک الکتابہ، تا با زیر تب، یا الف زبر یا، نون لام 2 زبر نل، تبیان لام ذلی، کاف لام پیش کل، لام ذلی، تبیان لکلی۔ شین یا زبر شی، حمزہ واو 2 زیر ایوں، شی ایوں، واو زبر وا، ہا پیش ہو، دال واو 2 زبر دوں، واہو دوں، واو زبر وا، راحا زبر راح، میم زبر ما، تا واو 2 زبر توں، و رحمتوں، واو زبر وا، با شین پیش بش، را کھڑا زبر را، و بشرا، لام لام ذلیل، میم سین پیش مس، لام ذلی، میم یا زیر می، نون زبر نا، للمسلمین۔ یہاں وقف کریں گے تو للمسلمین پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور، نزلنا ہم نے اتارا، علا پر، کا آپ، الکتابہ کتاب، تبیاناً کھول کر بیان کرنے والی، لی ناظرین یہاں پر لی کا معنی ہے کو، کلی ہر، شیئن چیز، وا اور، ہدن ہدایت، وا اور، رحمتن رحمت، وا اور، بشرا خوشخبری، لی واسطے، المسلمین مسلمانوں۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، اور وہ مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور بشارت ہے۔ ناظرین، مزید انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تفسیر جو ہم آج عرض کریں گے آیت نمبر ناظرین یہاں پر جو 89 کا سیکنڈ پورشن ہے، بلکہ پوری جو آیت کریمہ ہے اس کی تفسیر انشاءاللہ ہم عرض کریں گے۔ ناظرین، آیت نمبر 89 میں اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے کہ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور جس دن ہم ہر امت کے خلاف انہی میں سے ایک گواہ پیش کریں گے، اور اے رسول مکرم، ہم ان سب پر آپ کو گواہ بنا کر پیش کریں گے، اور ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، اور وہ مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور خوشخبری ہے، بشارت ہے۔ ناظرین، پچھلی آیت کریمہ جو تھی، آیت نمبر جو 88 تھی، اس میں باقی چیزیں تو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی تھی کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، ہم ان کے عذاب پر مزید عذاب بڑھا دیں گے، کیونکہ وہ فساد کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ان پر ڈبل عذاب اس لیے ہوگا کہ ایک تو یہ خود بھی کفر و شرک کرتے تھے، اور دوسرا یہ کہ دوسروں کو بھی اس پر ترغیب دیا کرتے تھے۔ ناظرین، اسی پر ہم نے کچھ احادیث کریمہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کی۔ پھر ایک حدیث جو علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے اس کو روایت کیا ہے، کہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نیکی کی ابتدا کرتا ہے اس کے لیے فضل عظیم ہے۔ اور ناظرین، یہ بھی ہے کہ فرمائے کہ ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ نیا کام وہ نیا کام وہ بدعت جو کہ قرآن و حدیث سے متصادم ہو تو وہ گمراہی ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے، ذرا سے اس کو ہم کھولیں تو ایک ہوتی ہے بدعت اعتقادی، یعنی عقیدے کی بدعت۔ تو وہ عقیدہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا، جو صحابہ کرام کا، اہل بیت اطہار کا عقیدہ ہے ناظرین، تو اس عقیدے میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے بعد کوئی اگر نئی چیز گڑھے گا تو یہ اس عقیدے کے معاملات میں، عقیدے کے باب میں جو بھی نئی بات گڑھی جائے گی وہ بدعت ہے اور وہ گمراہی ہے۔ اور جہاں پر بدعت عملی کی بات آ جائے تو اس میں دیکھا جائے گا کہ اگر وہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں تو وہ گمراہی ہے، قرآن و حدیث کے موافق ہے، مطابق ہے تو گمراہی نہیں، بلکہ اس میں ثواب بھی ہے، اور تا قیامت جو بھی اس پر عمل کرتا رہے گا، عمل کرنے والے کے ساتھ ساتھ جس نے وہ طریقہ رائج کیا اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اب آ جائیے آیت نمبر 89 کی جانب۔ علامہ قرطبی نے لکھا کہ اس آیت میں گواہ سے مراد انبیاء ہیں۔ فرمایا نا کہ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن ہم ہر امت کے خلاف انہی میں سے ایک گواہ پیش کریں گے، تو اس سے مراد انبیاء ہیں اور رسل اعظام علیہم السلام ہیں، اور جو اپنی امتوں کے خلاف قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا اور ان کو ایمان لانے کی دعوت دی، اور ہر زمانے میں ایک گواہ ہوگا، خواہ وہ نبی نہ ہو، اور ان کے متعلق دو قول ہیں، ایک یہ کہ وہ ہدایت دینے والے ائمہ ہیں جو انبیاء علیہم السلام کے نائبین ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ علماء مبلغین ہیں جو انبیاء علیہم السلام کے طریقوں کی، شرائع کی حفاظت کرتے ہیں اور پھر ان کے طریقوں کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اور علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس تقدیر پر زمانہ فطرت، یعنی جو انقطاع نبوت کا زمانہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، یہ زمانہ فطرت نہیں ہوتا، زمانہ فطرت ہوتا ہے، فا پر زبر کے ساتھ، یعنی ایک نبی کے بعد جو دوسرے نبی ہیں ان کے درمیان کا جو وہ زمانہ جس میں جو پہلے آنے والے نبی ہیں ان کی تعلیمات محو ہو جائیں اور کوئی نبی نہ ہو تو اسے زمانہ فطرت کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین فرمائے کہ اس میں وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کو ایک مانتے ہوں گے۔ ناظرین، جیسے
قیس بن ساعدہ، زید بن عمر، جن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بطور ایک امت اٹھائے جائیں گے، اور ورقہ بن نوفل جس کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ان کو جنت کے دریاؤں میں غوطے لگاتے ہوئے دیکھا، بس یہ لوگ اور جو ان کی مثل ہیں اپنے زمانے کے لوگوں پر حجت ہے اور ان پر گواہی دیں گے۔ تو ویسے تو فرمائیں کہ ہر دور میں جس دور میں انبیاء تشریف لائے تو وہ انبیاء اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی امت پر گواہی دیں گے کہ ہم نے یا الہ العالمین تیرا پیغام پہنچایا، اور جہاں پر زمانہ فطرت آ جائے تو وہاں پر پھر ان کے نائبین جو کہ نیک لوگ ہیں، علماء ہیں، مبلغین ہیں، علماء مبلغین، اور اسی طریقے سے ائمہ ہیں، وہ جو ہے یعنی ان کے قائم مقام ہوں گے اور وہ بطور حجت ہوں گے۔ اچھا، اب اس کے بعد آ جائے ناظرین قرآن مجید کا، پھر یہ بھی فرمایا وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ، اور اے محبوب ہم ان سب پر آپ کو گواہ بنا کر پیش کریں گے، اور اس کی تفصیل ہم پیچھے بتا چکے ہیں کہ جب ہر نبی گواہی دے گا تو پھر ناظرین ظاہر ہے کہ ان پر بھی گواہ ہونا ضروری ہے، تو ان پر یعنی انبیاء پر جو گواہی دیں گے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اس امت وسط کے بارے میں فرمایا، وسط، اس امت وسط کے بارے میں کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو۔ تو ان انبیاء اور رسولوں پر یہ امت محمدی گواہی دے گی، تو ان سے پوچھا جائے گا تم تو اس دور میں تھے نہیں، تو وہ کہیں گے ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو ناظرین بالآخر گواہی موقوف ہوگی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس لیے فرمایا وَجِئْنَا بِكَ شہیداً علی ہؤلاء، اور اے محبوب ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر پیش کریں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے اور وہ مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور بشارت ہے۔ ناظرین بعض علماء نے اس آیت کی تفسیر یہ کی کہ قرآن مجید میں تمام دنیا کے علوم کا ذکر ہے، بلکہ بعض علماء نے یہ کہا کہ ابتدائے آفرینش عالم سے لے کر قیامت تک کے تمام واقعات قرآن مجید میں ہیں، لیکن یہ بھی فرمایا کہ قرآن عظیم ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ تمام کی تمام قرآن کریم میں مذکور ہیں، تمام اصول اور فروع کا ذکر قرآن کریم میں ہے، پچھلی امتوں کی جن قصص اور واقعات کا قرآن کریم میں ذکر ہے وہ بھی ہدایت اور موعظت یعنی نصیحت کے لیے جو ہے وہ ہیں۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ پھر سنت، اجماع اور قیاس کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، تو اس کا آنسر یہ ہے کہ جن چیزوں کا قرآن کریم میں صراحتاً ذکر نہیں، ان کے حل کے لیے قرآن کریم نے سنت، اجماع اور قیاس کی طرف رجوع کرنے کی ہدایت دی، اور ان کا حجت ہونا قرآن کریم میں ہی مذکور ہے۔ انشاءاللہ مزید عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں، آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی کون در کہاں سے؟ کون سے؟ جی سنائیے۔ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ پڑھا۔ آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی۔ جی سنائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی پاک پتن سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. اور ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے اور وہ مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور بشارت ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی سنائیے. جی تاندلے والا سے سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. اور ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے اور وہ مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور بشارت ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. ترجمہ. جی سنائیں. اور ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے اور وہ مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور بشارت ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ حیدرآباد سے. گجرانوالہ سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. جزاک اللہ خیر. ناظرین مسامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اور آپ ناظرین اگر ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں بھی نہ دیکھ پائیں اور قرآن سیریز کا کوئی بھی پروگرام آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ www.arYQTV.tv پر ہمیں جوائن کریں. فیس بک پیج ہو، یوٹیوب ہو یا انسٹاگرام ہو، ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اور خاص طور پر یوٹیوب پر آپ اس پروگرام کو ڈیٹ کے ساتھ سرچ کریں اور جس ڈیٹ کا بھی پروگرام دیکھنا چاہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.